بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بشریٰ بی بی مزاحمت کی علامت بن گئی۔ ان کی اس ایک تصویر نے بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ لوگ جو بشریٰ بی بی پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے کردار کشی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ تصویر جواب ہے۔ بشریٰ بی بی اس وقت عوامی لیڈر بن کر ابھر رہی ہیں، اور جس طرح عوام نے ان کو پیار دیا ہے، جس طرح سے عوام نے ان کے نعرے کے اوپر لبیک کیا ہے، اس ایک منظر نے، اس ایک تصویر نے جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے نواز شریف، مریم نواز، وزیر اعظم ہاؤس پر قابض شہباز شریف کی نیندیں حرام کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار جنہوں نے 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا، وہ کردار جنہوں نے عمران خان، بشریٰ بی بی کو جیلوں میں ڈالا، ان کے لیے یہ ایک تصویر کافی ہے۔ اس ایک تصویر نے ان کا چین، سکون، سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں جنہوں نے آج کل بشریٰ بی بی کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جب محترمہ نصرت بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جدوجہد کی، ان کے لیے تحریک چلائی، اسی طرح نواز شریف جب جیل میں تھے تو بی بی کلثوم نواز نے تحریک چلائی۔ اگر وہ تحریکیں جائز تھیں، اگر وہ لیڈرز تھیں، تو پھر بشریٰ بی بی کے اوپر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا وہ ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں؟ اور اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، کیا اس کا شکار بشریٰ بی بی نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کی رہائشی نہیں ہے؟ وہ بھی اس ملک کی شہری ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقیوں کا ہے۔ آج جس طرح عوام نے ان کو سپورٹ دی ہے، آج جس طرح عوام نے ان کے نعرے کے اوپر لبیک کہا ہے، اس نے اس ملک میں جو اس نظام کے اوپر قابض قوتیں ہیں، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسی لیے تمام قوتیں بشریٰ بی بی کے خلاف لگ گئی ہیں، ان کی کردار کشی کر رہی ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو وہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ بیگم خالدہ ضیاء، انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے لیے تحریک چلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ سونیا گاندھی نے اندرا گاندھی کے جیل جانے کے بعد کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے تحریک چلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرا گاندھی نے اپنے والد جواہر لال نہرو کے جیل جانے کے وقت کانگریس کی حمایت کی، تحریک چلائی اور اپنی پارٹی کو مستحکم بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ حسینہ واجد، انہوں نے اپنے والد کے لیے تحریک چلائی۔ کلپنا دتہ وہ بھارت میں ایک خاتون تھی جنہوں نے سیاسی قیدیوں کے لیے تحریک چلائی، سرگرم وہ رکن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیگم حمیدہ آزاد، چودھری محمد علی کے جیل جانے کے دوران سیاسی طور پر ان کی حمایت کی، ان کے حق میں ایک طرح سے مہم چلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اہم خواتین ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ یہ صرف جنوبی ایشیا کی میں نے خواتین آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار خواتین ہیں جنہوں نے نیلسن منڈیلا کی بیوی، بیٹی، انہوں نے اپنے والد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی۔ تو بشریٰ بی بی کے اوپر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا ان کا تحریک چلانا جرم ہے؟ کیا ان کا باہر نکلنا جرم ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی ڈٹی ہوئی ہیں، بشریٰ بی بی کھڑی ہوئی ہیں، بشریٰ بی بی ہار نہیں مان رہی۔ بشریٰ بی بی نے آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے حلف لیا کہ جب تک عمران خان ڈی چوک نہیں آ جاتے، جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا، تب تک ہم ڈی چوک سے واپس نہیں جائیں گے۔ ان کے اس اظہار نے، ان کے اس وعدے نے، ان کے اس استقامت نے حکومت کو پریشان کر دیا۔ حکومت اس وقت خوف زدہ ہے، حکومت ایک خاتون سے ڈری ہوئی ہے، ایک خاتون اس سے خوف زدہ ہے، اور مریم نواز خود خاتون ہے، اور جس طرح ان کی پارٹی، ان کے وزراء ایک خاتون کے اوپر حملہ آور ہے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ ان کی والدہ یہ سب کچھ کرتی رہی، انہوں نے تحریک چلائی، اور آج اسی طرح بشریٰ بی بی تحریک چلا رہی ہیں۔ اور بشریٰ بی بی اس وقت تو وفا کی علامت بنی ہوئی ہیں، دلیری کی علامت بنی ہوئی ہیں، بہادری کی علامت بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے
عمران خان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے، بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج بشریٰ بی بی ڈٹی ہوئی نہ ہوتی، اگر بشریٰ بی بی کھڑی ہوئی نہ ہوتی تو یہ مارچ کب تک جو ہے منسوخ ہو جاتا۔ یہ جو جتنے بھی آپ رہنما دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ لیڈرز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام یعنی زیادہ تر انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو کروں گا کہ کس کس نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے، کس کس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر جو ہے وہ سینیٹر بھی بنے ہیں، وہ جو جناب سب کچھ انہوں نے قومی اسمبلیوں تک پہنچے ہیں، مگر انہوں نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اور اس وقت جو ڈی چوک کے حالات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں، خوفناک آپریشن کیا جا رہا ہے۔ عوام جو ہے آگے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، عوام جو ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، حکومت کا نام و نشان نہیں ہے، محسن نقوی کا نام و نشان نہیں ہے، اور پولیس افسران نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ فوج کے کچھ نوجوان ڈی چوک میں موجود ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈی چوک کی، اور جو ہے بشریٰ بی بی وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ برحال بشریٰ بی بی نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ بشریٰ بی بی جو ہے اس وقت جو ہے مزاحمت کی جو ہے وہ علامت بن چکی ہیں، اور جس طرح میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ڈی چوک تک جو یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے، عوام پہنچی ہے، اس میں بشریٰ بی بی کا اہم کردار ہے، اور حکومت اسی بشریٰ بی بی سے خائف ہے، بشریٰ بی بی سے ڈری ہوئی ہے، جو ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔